لندن کی وہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی اور آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا، اور بارش کی تیز بوندیں شیشے کی دیواروں سے ٹکراتی اندر بیٹھے لوگوں کے لیے تو محض ایک نظارہ تھی، مگر باہر کی دنیا میں اپنے وجود کی جنگ لڑتی حورین کے لیے یہ موسم کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ دی رویل پیلس ہوٹل کے وسیع وائز ہال میں موجود تھی، جہاں برطانیہ کی ایلیٹ کلاس کا ہجوم تھا۔ یہ عام پارٹی نہیں تھی، بلکہ بزنس ٹائکونز کا سالانہ ڈنر تھا، جہاں اربوں کے سودے محض ایک مسکراہٹ کے تبادلے میں طے پا جاتے تھے۔ حورین کا وجود اس چمکتی دمکتی دنیا میں ایک دھبے کی مانند تھا۔ وہ اپنے ویٹرس کے یونیفارم میں ملبوس تھی، مگر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، اور آج کی رات اسے خاص طور پر محتاط رہنے کا کہا گیا تھا، کیونکہ آج یہاں وہ شخص آنے والا تھا جس کی آمد سے قبل ہوائیں بھی اپنا رخ بدل لیتی تھی، جس کا نام ہی لندن کی بزنس کمیونٹی میں طاقت اور خوف کی علامت تھا۔ منہاج علی شاہ۔ اچانک ہال کے مرکزی دروازے کھلے اور وہاں موجود سینکڑوں لوگوں کے شور کو جیسے سانپ سونکھ گیا۔ موسیقی مدھم پڑ گئی اور سب کی نگاہیں داخلی دروازے پر جم گئی۔ حورین نے بھی ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی اور پھر پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ 6 فٹ 2 انچ کا دیو ہیکل قد، سیاہ اطالوی 3 پیس سوٹ جو اس کی کثرتی بدن پر ایسے جچ رہا تھا جیسے صرف اسی کے لیے بنا ہو، چہرہ ایسے کہ دیکھنے والا دم بخود رہ جائے، سرخ و سفید رنگت، تیکھی ناک اور وہ آنکھیں گہری نیلی جن میں سمندر کا سکوت بھی تھا اور طوفان کی تباہی بھی۔ اس کا چلنے کا انداز اتنا شاہانہ اور پرغرور تھا کہ لگتا تھا کہ زمین اس کے قدموں تلے بچھنے کو بےتاب ہے۔ وہ چلتا ہوا ہال کے درمیان سے گزر رہا تھا اور لوگ احتراماً پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، جیسے وہ یہاں موجود لوگوں کو انسان نہیں بلکہ اپنے شطرنج کے مہرے سمجھ رہا ہو۔ حورین کا دل اس شخص کی ہیبت سے لرز اٹھا۔ وہ جلدی سے اپنی ٹرے سنبھالتی سائڈ پر ہونے لگی۔ اسے لگا کہ اگر وہ اس شخص کے راستے میں آئی تو وہ اسے کچل کر گزر جائے گا، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ حورین ایک ٹیبل کے قریب سے گزر رہی تھی کہ کسی مہمان کے کوٹ کا کونا اس کی ٹرے سے ٹکرایا۔ توازن بگڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور اگلے ہی لمحے سرخ وائن سے بھرے 3 گلاس فضا میں اچھلے اور سیدھا سامنے سے گزرتے منہاج علی شاہ کے سینے پر جا گرے۔ شیشے ٹوٹنے کی چھنکار پورے ہال میں گونجی اور پھر وہاں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ حورین کا سانس گلے میں اٹک گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے دیکھا کہ منہاج علی شاہ کی قیمتی سیاہ کوٹ اور سفید شرٹ پر سرخ وائن خون کی طرح پھیل رہی تھی۔ منہاج علی شاہ کے قدم تھم گئے۔ اس نے آہستہ سے اپنی نگاہیں جھکا کر اپنے خراب ہوتے لباس کو دیکھا اور پھر دھیرے سے سر اٹھا کر سامنے کھڑی کانپتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ حورین کو لگا اس کی موت سامنے کھڑی ہے، اور وہ شخص چیخا نہیں، اس نے گالی نہیں دی، اور یہی بات سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، بس ان نیلی آنکھوں میں ایک ایسا سرد تاثر ابھرا کہ حورین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مینیجر ہانپتا ہوا بھاگ کر آیا۔ سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری، یہ نئی لڑکی ہے، جاہل ہے، اسے تمیز نہیں ہے، میں ابھی اسے نکال دیتا ہوں۔ مینیجر کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ منہاج علی شاہ کی ناراضگی کا مطلب اس ہوٹل کی تباہی ہے۔ منہاج نے ہاتھ کے اشارے سے مینیجر کو چپ کروایا۔ اس کی خاموشی پر حورین میں تھوڑی سی ہمت آ گئی۔ اس کے سامنے حورین کے ہاتھ جڑ گئے۔ سر مجھے معاف کر دیں، غلطی سے ہی ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ آئی ایم سوری سر۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک قدم حورین کی طرف بڑھایا۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ حورین کو اس کے جسم سے اٹھتی قیمتی کولون کی مہک اور اس کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ منہاج نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس نظر میں کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا تجسس اور سرد مہری تھی۔ تمہاری یہ غلطی کی قیمت تمہاری پوری نسل بھی نہیں چکا سکتی لڑکی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، مگر اتنی بھاری اور رعبدار تھی کہ حورین کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ سینڈ ہر ٹو مائی پرائیویٹ لاؤنج رائٹ ناؤ، وہ مینیجر کو حکم دیتا بولا، پلٹا اور وہاں سے ایسے نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پیچھے حورین کو لگا جیسے اس کے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ مینیجر نے غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ تم نے تو آج ہمیں مروا دیا تھا، کمبخت لڑکی، جاؤ اوپر اس کے پاس اور اس کے پیر پڑ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں جیل میں سڑوا دے گا۔ حورین روتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا،
لفٹ ٹاپ فلور پر رکی جہاں منہاج علی شاہ کا پرائیویٹ آفس تھا۔ وہ کانپتے قدموں سے دروازے تک پہنچی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور حورین اندر داخل ہوئی۔ وہ کمرہ کسی بادشاہ کا دربار لگ رہا تھا۔ وسیع وعریض کمرہ جس کی دیوار مکمل شیشے کی تھی، جہاں سے لندن کا شہر روشنیاں بکھیر رہا تھا، اور وہ شخص وہاں شیشے کے سامنے کھڑا سگار پی رہا تھا۔ وہ اپنا کوٹ اتار چکا تھا اور اب صرف ویسٹ کوٹ اور شرٹ میں تھا جس کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ وہ سگار کا دھواں فضا میں بکھیرتا ہوا پلٹا۔ حورین دروازے کے پاس ہی مجسمہ بنی کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ منہاج چلتا ہوا اپنی میز کی طرف آیا اور وہاں پڑی ایک فائل اٹھا کر حورین کے سامنے ٹیبل پر پھینک دی۔ یہ اٹھاؤ اور پڑھو۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی نوکر کو حکم دے دیا ہو۔ حورین نے جھک کر کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ جیسے اس نے پہلا صفحہ کھولا، اس کے حلق سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ یہ اس کے والد کی فائل تھی، پاکستان میں موجود ان کے گھر کے کاغذات، ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، اور سب سے اہم وہ قرض جو انہوں نے حورین کو لندن بھیجنے کے لیے لیا تھا۔ مگر وہ بینک تو یہ سب آپ کے پاس کیسے آیا؟ حورین سے بولا نہیں گیا۔ جس بینک سے تمہارے باپ نے قرض لیا تھا وہ پچھلے ہفتے میری کمپنی نے خرید لیا ہے مس حورین۔ منہاج علی شاہ اپنی کرسی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھتے ہوئے بولا، اب تمہارا باپ میرا مقروض ہے اور اس قرض کی رقم سود سمیت اتنی بنتی ہے کہ اگر تم اپنا گردہ بھی بیچ دو تو ادا نہیں کر سکو گی۔ حورین کے آنسو ٹپ ٹپ فائل پر گرنے لگے۔ سر، ہم غریب لوگ ہیں، ہم آہستہ آہستہ چکا دیں گے، پلیز میرے بابا کو کچھ مت کہیے گا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، مر جائیں گے۔ حورین نے گڑ گڑا کر التجا کی۔ منہاج کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگار ایش ٹرے میں مسلا اور اٹھ کر میز کے گرد گھومتا ہوا حورین کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور حورین کے چہرے کو غور سے دیکھا اور خوف زدہ ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے پاس غریبوں کی کہانیوں کے لیے وقت نہیں ہے مس حورین، میں بزنس مین ہوں اور صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہوں۔ میں کل صبح تمہارے باپ کے وارنٹ جاری کروا سکتا ہوں فراڈ کے کیس میں، اور تم جانتی ہو پاکستان کی پولیس میرے ایک اشارے پر کیا کر سکتی ہے۔ حورین اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سر نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں ساری عمر آپ کی ملازمہ بن کر رہوں گی، مگر میرے بابا کو جیل مت بھیجے۔ منہاج نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حورین کو درد محسوس ہوا۔ ملازمہ؟ وہ حقارت سے ہنسا۔ میرے پاس ہزاروں ملازم ہیں، مجھے ملازمہ کی نہیں بیوی کی ضرورت ہے۔ حورین کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس ظالم شخص کو دیکھا۔ کیا؟ اس کے خشک لبوں سے بمشکل نکلا۔ کان کھول کر سنو لڑکی، مجھے اپنی کمپنی کے شیئرز بچانے کے لیے فوری طور پر ایک بیوی کی ضرورت ہے، ایک ایسی بیوی جو صرف کاغذوں تک محدود ہو، جس کا تعلق مڈل کلاس سے ہو، تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں کہ منہاج علی شاہ کتنا ہمدرد ہے۔ اور تم اس کام کے لیے بالکل موزوں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم میرے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتی، اس لیے میں تمہیں منتخب کر رہا ہوں۔ یہ کوئی آفر نہیں ہے حورین، یہ آرڈر ہے۔ منہاج کی آنکھوں میں جنون تھا، اسے کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ کسی پراپرٹی کی طرح ڈیل کر رہا تھا۔ حورین نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ آپ پاگل ہیں؟ میں مر جاؤں گی مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی، میں آپ جیسے گھٹیا انسان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ چیخی تھی، اس سے اپنی عزت اور اپنے خواب سب بکھرتے نظر آ رہے تھے۔ منہاج کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں شعلے لپکے۔ اس نے میز پر رکھا فون اٹھایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں ابھی کمشنر کو فون کرتا ہوں، تمہارے باپ کی اگلی صبح جیل میں ہوگی اور تمہارا ویزا کینسل کروا کے تمہیں ڈپورٹ کروا دوں گا۔ سوچ لو، تمہاری نام نہاد آنا یا تمہارے باپ کی زندگی، فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے۔ اس نے انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ 1 2 3۔ حورین کا دماغ معاف ہو گیا۔ ایک طرف اس کی عزت تھی اور دوسری طرف اس کے بوڑھے باپ کی زندگی جس نے اسے پڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ منہاج علی شاہ کے شکنجے میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ یہ شخص انسان نہیں شیطان تھا۔ 6 7۔ نہیں رکے پلیز، حورین پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں تیار ہوں، مجھے منظور ہے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ منہاج کے چہرے پر فتح کا سکون آ گیا۔ اس نے فون واپس رکھا۔ گڈ، اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ اس نے میز کی دراز سے کاغذ نکالا، وہ نکاح نامہ تھا۔ حورین حیرت اور صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص پہلے سے سب کچھ تیار کر کے بیٹھا تھا، یعنی وائن کا گرنا محض ایک بہانہ تھا، وہ تو پہلے ہی شکار ہو چکی تھی۔ سائن کرو۔ منہاج نے قلم اس کی طرف بڑھایا۔ حورین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسوؤں کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر باپ کی محبت نے اس سے وہ دستخط کروا ہی دیے۔ وکیل اور 2 گواہ جو شاید برابر والے کمرے میں ہی موجود تھے۔
فوراً اندر آئے اور نکاح پڑھایا گیا۔ حورین نے مردہ آواز میں قبول ہے کہا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کی آزادی کا جنازہ تھا جو آج اس کمرے میں اٹھ گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد منہاج اس کے قریب آئے، اس کے جھکے ہوئے چہرے کو انگلی سے اوپر اٹھایا۔ اب تم منہاج علی شاہ کی وائف ہو، یہ مت سمجھنا تم میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو، تم صرف ایک ڈیل ہو اور کچھ نہیں۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ اسی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ بارش اب طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ پورچ میں منہاج کی سیاہ چمچماتی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے حورین کو فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی لندن کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ حورین کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک ہی پل میں اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ وہ جس شخص کے نام سے بھی واقف نہیں تھی، آج اسی کے نام کا توق اپنے گلے میں ڈال بیٹھی تھی۔ گاڑی شہر سے دور ایک جنگل نما علاقے کی طرف مڑ گئی اور پھر ایک دیو ہیکل آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ منہاج شاہ مینشن، یہ لندن کا سب سے پراسرار اور عالیشان گھر تھا جو اندھیرے میں کسی بھوت بنگلے کی طرح لگ رہا تھا۔ منہاج نے گاڑی روکی اور حورین کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ ویلکم ٹو دا ہیل مائی ڈیئر وائف، یہ تمہارا نیا پنجرہ ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتی۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ منہاج علی شاہ کی قید سے صرف موت ہی رہائی دلا سکتی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ حورین نے سہم کر اس دیو ہیکل عمارت کو دیکھا اور پھر اس شخص کو جو اب اس کا شوہر تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ اس کا ایسا حصار تھا جس میں وہ قید ہو چکی تھی اور اس قید کی چابی اس ظالم شخص کی کوٹ کی جیب میں تھی جس سے شاید رحم کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ منہاج شاہ مینشن کی وہ صبح کسی نئی زندگی کی نوید نہیں بلکہ ایک قید بامشقت کا آغاز تھی۔ کھڑکیوں پر پڑے بھاری مخملی پردوں سے چھن کر آنے والی مدھم سی سرمئی روشنی نے حورین کو نیند سے بیدار کیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چھت کو گھورا اور پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ رات کے سارے واقعات کسی خوفناک فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگے۔ ہوٹل کی وہ رات، وائن کا گرنا، منہاج علی شاہ کا وہ سرد لہجہ اور پھر نکاح۔ حورین نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں اب ایک غیر مرئی ہتکڑی پڑ چکی تھی۔ وہ اب حورین نہیں رہی تھی بلکہ مسز منہاج علی شاہ بن چکی تھی۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ بیڈ سے اتری۔ یہ کمرہ دن کی روشنی میں اور بھی زیادہ اجنبی اور وحشتناک لگ رہا تھا۔ ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر تھی مگر اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، بالکل اس کمرے کے مالک کی طرح۔ حورین نے ہمت جمع کی اور واش روم جا کر منہ دھویا۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی مگر اس اجنبی گھر میں نیچے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مگر وہ کب تک کمرے میں بند رہتی؟ اسے شیطان کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ پورا گھر قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ نیچے لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک کڑکدار آواز نے اسے اپنی جگہ پر منجمد کر دیا۔ ادھر آؤ۔ حورین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ڈائننگ ہال کے سرے پر منہاج بیٹھا تھا۔ وہ آج بھی 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھے بغیر اسے بلا رہا تھا۔ حورین اپنے کپڑوں کو درست کرتی ہوئی اس کی طرح بڑھی۔ وہ چلتی ہوئی ٹیبل کے قریب پہنچی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ منہاج نے کافی کا گھونٹ بھرا اور دھیرے سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی کل والی اجنبیت اور سرد مہری تھی۔ بیٹھو۔ اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ حورین خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سامنے طرح طرح کے لوازمات موجود تھے مگر حورین کے حلق سے نوالا اتارنا مشکل تھا۔ ناشتہ کرو، میں نہیں چاہتا تم کمزوری کا ڈرامہ کر کے میرے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرو، منہاج نے اخبار پر نظر جماتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ حورین نے کانپتے ہاتھوں سے بریڈ کا ایک سلائس اٹھایا۔ میری بات غور سے سنو حورین۔ منہاج نے اخبار ایک طرف رکھا اور اب اس کی پوری توجہ اسی پر تھی۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں اور مجھے اصول توڑنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر اس مین گیٹ سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تم کسی سے فون پر بات نہیں کرو گی، تمہارا موبائل میں ضبط کر چکا ہوں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم اصول، تم اس گھر کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرو گی۔ تم یہاں صرف ایک ضرورت کے تحت لائی گئی ہو، اسے اپنی حد میں رہنا۔ اس کا ہر لفظ کسی ہتھوڑے کی طرح حورین کے دماغ پر برس رہا تھا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مگر میرے بابا، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ پریشان ہوں گے، حورین نے بامشکل ہمت کر کے کہا۔ اس کی بات پر منہاج کے ماتھے پر شکن ابھری۔ تمہارے باپ کو بتا دیا گیا ہے تم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی ہو اور وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ٹرانسفر کر دی ہے کہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اس لیے فکر مت کرو، وہ تمہیں یاد نہیں کر رہے، منہاج نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حورین کا دل چھلنی ہو گیا۔ یہ شخص کتنا ظالم تھا۔
اس نے حوران کے باپ کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کروا دیا تھا اور حوران کو یہاں قید کر لیا تھا۔ تم ایک درندے ہو، حوران کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ منہاج کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور جھک کر ٹیبل کے اوپر سے ہی حوران کو اپنی طرف کھینچتا اس کے قریب ہوا۔ درندہ نہیں، بادشاہ ہوں اور تم میری رعایا ہو۔ بہتر ہوگا اپنی زبان کو لگام دو ورنہ یہ قید مزید سخت ہو سکتی ہے۔ اسے تنبیہ کرتا ہوا اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ حوران وہاں ٹیبل پر سر رکھ کر رو دی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، اس اجنبی شہر میں وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ منہاج صبح سویرے چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ حوران سارا دن اس بھوت بنگلے میں اکیلی بھٹکتی رہتی۔ گھر میں ملازم آتے تھے مگر وہ رپورٹ کی طرح کام کرتے اور چلے جاتے۔ شاید انہیں حوران سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حوران کی یونیورسٹی چھوٹ گئی تھی، اس کے خواب بکھر گئے تھے۔ لندن کا موسم بھی حوران کے حالات کی طرح سرد اور بے رحم تھا۔ مسلسل بارشوں نے موسم کو شدید ٹھنڈا کر دیا تھا اور شاہ مینشن کا ہیٹنگ سسٹم شاید خراب تھا یا حوران کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی تھی۔ حوران اپنے کمرے میں اکیلی تھی کہ اسے سردی لگنے لگی۔ اس نے کمبل اوڑھ لیا مگر اس کا جسم لرز رہا تھا۔ بخار نے اسے بری طرح جگڑ لیا تھا۔ سر میں شدید درد تھا اور پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی مگر اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ گلا کانٹوں کی طرح خشک ہو رہا تھا۔ پانی! اس نے مدھم آواز میں پکارا مگر وہاں کون تھا جو اس کی آواز سنتا؟ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے باہر کی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی آ رہی تھی۔ حوران کو لگا آج وہ مر جائے گی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس کا دماغ غنودگی میں جانے لگا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور روشنی ہوئی۔ منہاج ابھی گھر لوٹا تھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا اندر داخل ہوا تو اسے بیڈ پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ اس کمرے میں اب کوئی اور بھی رہتا ہے۔ اس نے بیڈ لیمپ آن کیا تو حوران کو بری طرح کانپتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ منہاج چونک گیا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ حور! اس نے پکارا مگر حوران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منہاج نے جھک کر اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو جل رہا تھا۔ ڈیم اٹ! اسے تو بہت تیز بخار ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے فوراً حوران کے کندھے تھام کر اسے ہلایا۔ حور! آنکھیں کھولو! مگر وہ بے ہوش تھی۔ منہاج کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، اس نے کبھی کسی کی تیمارداری نہیں کی تھی۔ وہ تو جذبات سے عاری انسان تھا مگر اس وقت اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اسے ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے فوراً انٹرکام پر ڈاکٹر کو کال کرنی چاہی مگر پھر یاد آیا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور اتنی رات گئے ڈاکٹر کے آنے تک دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے فون پٹخ دیا اور خود ہی واش روم کی طرف بھاگا۔ وہ ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور تولیہ لے کر آئے۔ اس نے حوران کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھنا شروع کی۔ وہ سردی سے مزید سکڑ گئی۔ مما! وہ بخار کی تیزی میں اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ منہاج کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا۔ اس مغرور شخص کے دل میں کہیں برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ جو دنیا کے لیے پتھر تھا اس وقت ایک بے بس لڑکی کے سرہانے بیٹھا اس کی خدمت کر رہا تھا۔ ہمت کرو حور، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ نہ جانے سے تسلی دے رہا تھا یا خود کو۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے بخار کی گولی نکالی اور بڑی مشکل سے حوران کو تھوڑا سا ہوش میں آیا۔ منہاج نے اسے پانی کے ساتھ گولی کھلائی۔ حوران نے غنودگی میں منہاج کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ بہت گرم تھا اور منہاج کا ہاتھ ٹھنڈا۔ حوران نے اس کے ہاتھ کو اپنے گالوں سے لگا لیا جیسے اس لمس سے سکون مل رہا ہو۔ وہ چاہتا تو اپنا ہاتھ چھڑا سکتا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ ساکت ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس معصوم چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ پلیز مجھے مت ماریں، مجھے معاف کر دے، جانے دے مجھے۔ حوران بخار میں بھی منہاج کے خوف سے بڑبڑا رہی تھی۔ منہاج کو ایک شدید ندامت کا احساس ہوا۔ کیا وہ واقعی اتنا برا تھا؟ کیا وہ اتنا ظالم تھا؟ یہ لڑکی نیند میں بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ ساری رات منہاج اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ بار بار پٹیاں بدلتا رہا۔ اس نے اپنی نیند قربان کر دی۔ صبح کی سپیدی نمودار ہونے تک حوران کا بخار ٹوٹ چکا تھا اور وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ منہاج تھکن سے چور تھا مگر اسے ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ جب حوران کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اپنا جسم بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، بس اتنا یاد تھا کہ کوئی اس کے پاس تھا، کوئی بہت اپنائیت سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا، وہاں پانی کا باؤل اور دوائیں پڑی تھیں۔ حوران حیران رہ گئی، کیا وہ منہاج علی شاہ تھا؟ نہیں، وہ ظالم شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ حوران نے خود کو جھٹکا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور منہاج باہر نکلا۔ وہ نہا کر نکلا تھا، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے حوران کو دیکھا تو اس کے چہرے پر پھر وہی سختی آ گئی۔ کیسی ہو اب؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، حوران نے دھیرے سے کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ سب ہمدردی میں نہیں کیا۔ میں بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ پولیس میرے گھر آئے اور مجھ پر بیوی کو مارنے کا الزام نہ لگے۔ مجھے اپنی ساکھ بہت عزیز ہے، منہاج نے انتہائی بے رخی سے کہا۔
اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ حورین کا دل بجھ گیا، وہ جانتی تھی یہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا۔ تیار ہو جاؤ، منہاج نے اچانک حکم دیا۔ حورین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں جانے کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ یونیورسٹی، منہاج کا جواب مختصر تھا۔ حورین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ؟ کیا میں یونیورسٹی جا سکتی ہوں؟ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ منہاج آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم سارا دن گھر میں پڑی بیمار ہوتی رہو اور میرے لیے مصیبت بنو۔ اور ویسے بھی میرے بزنس پارٹنرز پوچھ رہے تھے کہ میری بیوی کیا کرتی ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایک قابل اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ پھر سے اپنی آنا کے خول میں بند ہو گیا۔ مگر ایک شرط ہے حورین، وہ اس کی طرف گھوما۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میرے 2 باڈی گارڈ سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تم کسی لڑکے سے بات نہیں کرو گی اور کلاس ختم ہوتے ہی سیدھا گاڑی میں آؤ گی۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ تمہارا یونیورسٹی کا آخری دن ہوگا۔ اس کی تنبیہ بہت سخت تھی، مگر حورین کے لیے یونیورسٹی جانا ہی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے، اسے جلدی سے کہا۔ منہاج نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنا بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حورین کو لگا شاید اس قید خانے میں بھی اسے تھوڑی سی سانس لینے کی جگہ مل گئی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی منہاج نے یہ فیصلہ صرف اس کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے کیا تھا، کیونکہ منہاج کو خبر مل چکی تھی کہ اس کے دشمن متحرک ہو چکے ہیں اور حورین ان کا سب سے آسان ہدف تھی۔ یونیورسٹی میں حورین کا پہلا دن عجیب تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی 2 سیاہ لباس والے گارڈز اس کے پیچھے ہوتے۔ سب اسٹوڈنٹس اسے مڑ مڑ کر دیکھتے۔ حورین کو بہت شرمندگی محسوس ہوتی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ کینٹین میں بیٹھی تھی کہ کچھ لڑکیاں اس کے پاس آئی اور اس کے امیر شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ حورین نے بامشکل ٹال مٹول کر کے جان چھڑوائی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب ایک نارمل لڑکی نہیں رہی بلکہ منہاج علی شاہ کی ملکیت بن کر رہ گئی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو گھر میں وہی سناٹا تھا، مگر آج حورین کا موڈ تھوڑا بہتر تھا۔ اس نے کچن میں جا کر ملازمہ سے کہا کہ وہ آج کھانا خود بنائے گی۔ ملازمہ ڈر گئی، مگر میڈم سر ناراض ہوں گے۔ حورین نے مسکرا کر کہا، وہ میں سنبھال لوں گی۔ حورین نے پاکستانی کھانا بنایا۔ اسے امید تھی شاید منہاج کو پسند آئے گا۔ جب وہ رات کو آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر دیسی کھانے کی خوشبو پھیلی تو حیران ہوا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے، حورین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ منہاج نے ایک نوالہ لیا، وہ بہت لذیذ تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس نے کب گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا تھا۔ وہ کھاتا رہا، مگر تعریف کا ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہ نکلا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا اور حورین کے پاس آ کر رکا۔ حورین کو لگا وہ ڈانٹے گا یا شاید تعریف کرے گا، مگر وہ صرف اتنا بولا، آئندہ کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، اپنی کلائی پر کچھ لگا لینا، جلن کم ہوگی۔ وہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ حورین نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں روٹی بناتے ہوئے ہلکا سا جلنے کا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ شخص تعریف بھی سیدھے منہ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد حورین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے محسوس ہوا منہاج علی شاہ اتنا بھی پتھر دل نہیں ہے جتنا وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس سخت کھول کے اندر ایک ایسا انسان چھپا ہے جو پرواہ کرتا ہے مگر جتانا نہیں جانتا۔ مگر حورین نہیں جانتی تھی یہ خاموش محبت اور یہ چھوٹی سی خوشی بہت جلد کسی بڑی آندھی کی نظر ہونے والی تھی، کیونکہ لندن کی فلائٹ سے ایک شخص اتر چکا تھا جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی، اور اس کا ہدف منہاج علی شاہ نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری حورین تھی۔ وہ واپس آ چکا تھا اور اس کی واپسی شاہ مینشن کی بنیادیں ہلانے والی تھی۔ منہاج جو حورین کو دنیا سے چھپا کر رکھ رہا تھا، اسے خبر بھی نہیں تھی کہ سانپ اس کی آستین تک پہنچ چکا ہے اور اگلا وار بہت کاری ہونے والا ہے۔ لندن کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوتی تھی، بالکل اس سازش کی طرح جو خاموشی سے شاہ مینشن کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حورین کو یونیورسٹی جاتے ہوئے اب 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کا دھیان اکثر بھٹک کر اس شخص کی طرف چلا جاتا تھا جو بظاہر اس کا شوہر تھا، مگر اندر سے شاید وہ اس کا محافظ بن چکا تھا۔ منہاج کا رویہ اب پہلے جیسا وحشیانہ نہیں رہا تھا۔ وہ اب بھی سرد مہر تھا، کم گو تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں حورین کو دیکھ کر وہ حقارت نہیں ابھرتی تھی جو پہلے دن تھی، بلکہ اب ایک خاموش سی ستائش اور ملکیت کا احساس ہوتا تھا۔ حورین کو یاد تھا کل رات جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلا تھا اور گرنے ہی والی تھی کہ منہاج نے پلک جھپکتے میں اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا تھا۔ وہ ایک لمحہ وقت کے تھم جانے جیسا تھا۔ حورین کی نظریں منہاج کی گہری نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھی جہاں فکر کی ایک لہر آئی تھی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ گر جاتی تو ہڈیاں جڑوانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، اس نے ڈانٹا تھا، مگر اس کی گرفت نرم نہیں پڑی تھی۔ حورین کو اس کے سخت لہجے کے پیچھے چھپی نرمی دکھائی دینے لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ نرمی، یہ خاموش تعلق، سب کچھ ایک بہت بڑے طوفان کی زد میں آنے والا ہے، اور طوفان کا نام زاویار تھا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں اس وقت شدید سناٹا تھا۔ حورین کونے والی میز پر بیٹھی اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔
اس کے باڈی گارڈز باہر کوریڈور میں کھڑے تھے۔ وہ سکون سے لکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی میز پر ایک سایہ لہرایا۔ حورین نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے ایک انتہائی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا، جس کے نئے نقش کافی حد تک منہاج سے ملتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں منہاج جیسی سردی نہیں بلکہ ایک مٹھاس تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے انتہائی شائستہ لہجے میں پوچھا۔ حورین گھبرا گئی، وہ کسی اجنبی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوری، یہ سیٹ ریزرو ہے، اس نے بہانہ بنایا اور اٹھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ بھابھی، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں۔ نوجوان کی آواز پر حورین کے قدم وہیں جم کے۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بھابھی؟ حورین کے منہ سے نکلا۔ نوجوان مسکرایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرا نام زاویار علی شاہ ہے، منہاج علی شاہ کا چھوٹا بھائی۔ سوتیلا ہی صحیح مگر بھائی تو ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ حورین کو جھٹکا لگا، منہاج نے کبھی اپنے بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ منہاج کا کوئی بھائی بھی ہے، حورین نے متاعت انداز میں کہا۔ وہ بتائے گا بھی نہیں کیونکہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں اس کی کالے کرتوتوں کا رازدار ہوں۔ زاویار کے لہجے میں اب سنجیدگی تھی۔ حورین کو اس کی باتوں میں ایک عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ دیکھیں مسٹر زاویار، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے آپ کی باتوں میں دلچسپی ہے۔ میرے گارڈز باہر ہیں، میں جا رہی ہوں۔ حورین نے اپنا بیگ اٹھایا، اور اگر میں کہوں کہ تمہارا باپ اس وقت پاکستان میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ ایک قید خانے میں بند ہے تو؟ زاویار نے وہ پتہ پھینکا جو سیدھا حورین کی دکھتی رگ پر لگا۔ حورین کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ واپس مڑی۔ کیا مطلب؟ منہاج نے کہا تھا میرے بابا ٹھیک ہے اور انہیں پیسے بھیجے گئے ہیں۔ حورین کی آواز لرز رہی تھی۔ زاویار نے افسوس سے سر ہلایا اور اپنی جیب سے کچھ تصاویر نکال کر میز پر پھیلا دی۔ دیکھ لو خود، یہ کل کی تصاویر ہیں۔ حورین نے کانپتے ہاتھوں سے تصاویر اٹھائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تصویر میں اس کا بوڑھا باپ ایک ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر تشدد کے نشان تھے۔ حورین کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھا، آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ یہ سب؟ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ یہ منہاج علی شاہ کا اصل چہرہ ہے حورین بی بی، زاویار نے ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہارے باپ کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے تاکہ تم اس کے اشارے پر ناچتی رہو۔ وہ پیسے نہیں بھیج رہا بلکہ تمہارے باپ کو ٹارچر کر رہا ہے تاکہ تم یہاں لندن میں اس کی غلامی کرتی رہو۔ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، اسے لوگوں کو تکلیف دے کر سکون ملتا ہے۔ حورین کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جس شخص کو اپنا مسیحا سمجھنے کی غلطی کر رہی تھی وہ اتنا بڑا شیطان نکلا۔ اس کے اندر منہاج کے لیے جو تھوڑی بہت نرمی پیدا ہوئی تھی وہ نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز میرے بابا کو بچا لیں۔ حورین نے روتے ہوئے زاویار کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ اس وقت بالکل ٹوٹی ہوئی تھی اور زاویار یہی چاہتا تھا۔ میں تمہیں بچا سکتا ہوں حورین، میں منہاج کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ میں لندن سے جا رہا ہوں پاکستان، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے باپ تک پہنچا دوں گا اور ہم منہاج کے خلاف پولیس میں رپورٹ کریں گے۔ زاویار نے اسے امید دلائی۔ مگر کیسے؟ منہاج کے پہرے بہت سخت ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ حورین نے بے بسی سے کہا۔ آج رات منہاج مانچسٹر جا رہا ہے ایک میٹنگ کے لیے، گھر پر صرف گارڈز ہوں گے۔ کل صبح یونیورسٹی آنے کی بجائے تم پچھلے گیٹ سے نکل آنا، میری گاڑی وہیں کھڑی ہوگی۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے حورین، اگر تم کل نہیں آئی تو شاید پرسوں تک تمہارا باپ زندہ نہ بچے۔ زاویار نے اپنی بات مکمل کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حورین وہاں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ اس کے سامنے وہ تصاویر تھی جو اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ اس سے فیصلہ کر لیا تو اس شیطان کی قید میں مزید نہیں رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگلا دن حورین کی زندگی کا سب سے بھاری دن تھا۔ رات بھر وہ جاگتی رہی تھی۔ منہاج واقعی شام کو جا چکا تھا۔ جانے سے پہلے وہ حورین کے کمرے میں آیا تھا۔ حورین نے سونے کا ڈرامہ کیا تھا مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ منہاج کچھ دیر اس کے سرہانے کھڑا رہا تھا۔ میں 2 دن تک واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اس سے سرگوشی کی تھی اور شاید اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ حورین کو اس کے لمس سے گھن آئی تھی۔ جھوٹا مکار انسان، اس سے دل میں سوچا تھا۔ صبح ہوئی تو حورین معمول کے مطابق تیار ہوئی، مگر آج اس نے اپنے بیگ میں اپنے پاسپورٹ اور کچھ ضروری کاغذات چھپا لیے تھے جو اس نے بڑی مشکل سے منہاج کی الماری سے چوری کیے تھے۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر اس قید خانے پر ڈالی۔ الوداع منہاج شاہ مینشن، اسے زیر لب کہا۔ یونیورسٹی پہنچ کر حورین نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا۔ مجھے لائبریری میں تھوڑی دیر سکون سے بیٹھنا ہے، سر میں بہت درد ہے، آپ لوگ باہر رہیں، اس نے گارڈ سے کہا۔ گارڈ کو اس پر شک نہیں ہوا، وہ باہر کھڑے ہو گئے۔ حورین اندر گئی اور پھر دوسرے راستے سے ہوتی ہوئی عقبی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ہراہٹ پر اسے لگتا منہاج آ جائے گا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عقبی گیٹ سے باہر نکلی تو پہلے سے ہی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زاویار بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ جلدی کرو، زاویار نے آواز دی۔ حورین بھاگ کر گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی ہوا کے دوش پر اڑنے لگی۔ حورین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یونیورسٹی کی عمارت چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حورین نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔
آزادی کی طرف۔ زاویار نے معنی خیز انداز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ حورین نہیں دیکھ سکی۔ وہ بس اس بات پر خوش تھی کہ منہاج کے چنگل سے نکل آئی ہے۔ دوسری طرف مانچسٹر میں منہاج ایک میٹنگ کے دوران بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس سے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ اس نے میٹنگ ادھوری چھوڑی۔ میٹنگ کینسل، مجھے ابھی واپس لندن جانا ہے، اس نے سیکرٹری کو حکم دیا۔ مگر سر، موسم بہت خراب ہے، ہیلی کاپٹر اڑ نہیں سکے گا۔ سیکرٹری نے کہا، تو گاڑی نکالو، مجھے ہر حال میں ابھی پہنچنا ہے۔ منہاج دھاڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو تیز چلانے کا حکم دیا۔ پورے راستے وہ حورین کے نمبر پر کال کرتا رہا، مگر فون بند تھا۔ اس نے گارڈ کو فون کیا۔ میڈم کہاں ہیں؟ وہ چیخا۔ سر، وہ لائبریری میں ہیں، ہم باہر کھڑے ہیں، گارڈ نے جواب دیا۔ اندر جا کر چیک کرو ابھی۔ منہاج کو شک ہو گیا تھا کہ گارڈز اندر گئے اور پھر چند سیکنڈ بعد ان کی گھبراہٹ بھری آواز آئی، سر وہ یہاں نہیں ہیں، لائبریری خالی ہے۔ منہاج کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ ڈھونڈو اسے، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا۔ لندن پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ منہاج شاہ مینشن میں کہرام مچا ہوا تھا۔ منہاج طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ کیسے بھاگ گئی وہ؟ تم سب اندھے تھے؟ وہ گارڈز پر برس پڑا۔ اس نے حورین کا کمرہ چھان مارا۔ الماری کھلی پڑی تھی اور اس کے کاغذات غائب تھے۔ منہاج سمجھ گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ منصوبہ بندی تھی۔ اس نے فوراً CCTV فوٹیج منگوائی اور جب اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا کہ حورین کس کی گاڑی میں بیٹھی ہے تو اس کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ زاویار۔ منہاج کے لبوں سے یہ نام کسی گالی کی طرح نکلا۔ اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا زاویار حورین کو بچانے نہیں بلکہ برباد کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ میری گاڑی نکالو اور میری گن۔ منہاج نے اپنے چیف سیکرٹری آفیسر کو حکم دیا، سر، زاویار کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، اسے شہر سے باہر پرانے گوداموں کی طرف لے گیا ہے۔ آفیسر نے بتایا، آج زاویار علی شاہ اپنی زندگی کی آخری غلطی کر چکا ہے، اس نے میری عورت کو ہاتھ لگایا ہے۔ منہاج نے دانت پیس کر کہا۔ وہ گاڑی کی طرف بھاگا۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی، مگر منہاج کے اندر لگی آگ کو بجھانے کے لیے یہ بارش کافی نہیں تھی۔ وہ جنون کی کیفیت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی حورین، تم صرف میری ہو۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر مکے مارتا ہوا چلا رہا تھا۔ اسے حورین کے جانے کا دکھ نہیں تھا، اسے اس کے دھوکے کا دکھ تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اس بات کا خوف تھا کہ زاویار حورین کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ جانتا تھا زاویار ایک درندہ ہے اور حورین ایک معصوم شکار۔ ادھر زاویار نے گاڑی ایک سنسان علاقے میں روکی جہاں ویران گوداموں کا سلسلہ تھا۔ حورین نے گھبرا کر باہر دیکھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ایئرپورٹ تو دوسری طرف ہے، حورین نے پوچھا۔ زاویار نے کہکا لگایا، ایسا کہکا جو حورین کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ ایئرپورٹ؟ کون سا ایئرپورٹ سویٹ ہارٹ؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں واقعی پاکستان بھیجوں گا؟ زاویار کا لہجہ بدل چکا تھا۔ حورین کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ وہ پیچھے ہٹی۔ ارے بھولی لڑکی، تم تو منہاج کو برباد کرنے کا میرا آخری مہرہ ہو۔ میں تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ منہاج کو تڑپا سکوں۔ وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اور اب میں اس کے سامنے تمہیں ختم کروں گا تاکہ وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مرے۔ زاویار نے حورین کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا گودام کی طرف لے گیا۔ چھوڑو مجھے، تم جھوٹے ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ حورین چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ پتھریلی زمین پر گرتی پڑتی اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ زاویار اسے اندر لے گیا اور کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب دیکھو تماشا، تمہارا مسیحا آتا ہے یا نہیں؟ زاویار نے اپنی گن نکال کر لہرائی۔ حورین کا سانس رکنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ منہاج سخت ضرور تھا مگر وہ ایسا دھوکے باز نہیں تھا۔ منہاج، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مجھے بچا لیں پلیز۔ وہ سسک رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا اب اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے۔ زاویار اس کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلکھا لیا۔ بس تھوڑی دیر اور پھر منہاج کی لاش اور تمہاری عزت دونوں خاک میں مل جائیں گی۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ حورین آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگنے لگی۔ باہر طوفان کا شور تھا اور اندر حورین کے دل کا طوفان کہ اچانک گودام کا آہنی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور دھول کے بادلوں میں ایک ہیولا نمودار ہوا۔ بجلی کی کڑک کے ساتھ روشنی ہوئی اور حورین نے دیکھا سامنے منہاج کھڑا تھا، بھیگا ہوا لباس، بکھرے ہوئے بال اور ہاتھ میں گن۔ وہ انسان نہیں، موت کا فرشتہ لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ زاویار بھی ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ زاویار! منہاج کی دھاڑ سے گودام کی دیواریں لرز اٹھی۔ حورین نے روتے ہوئے اسے دیکھا، منہاج! وہ پکارنے لگی۔ منہاج نے ایک نظر اس بندھی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے پر ایسی درندگی آئی کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ تم نے میری روح کو چھوا ہے زاویار، آج تمہاری لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ وہ آگے بڑھا اور یہ دو بھائیوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، یہ عشق اور انتقام کا وہ معرکہ تھا جس میں لہو کا رنگ سب سے زیادہ گہرا ہونے والا تھا۔ گودام کی فضا میں موت کا رقص جاری تھا اور وہاں بارود اور خون کے بونے سانس لینا محال کر رکھا تھا۔
منہاج علی شاہ کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس وقت کوئی بزنس ٹائکون نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک زخمی شیر تھا جس کی گچھار میں کسی گیدڑ نے گھسنے کی غلطی کر دی تھی۔ اس کا آئینی مکہ جب پوری قوت سے زوار کے جبڑے پر پڑا تو ہڈی ٹوٹنے کی بھیانک آواز اس سناٹے میں گونجی۔ زاویار درد سے بلبلا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا چہرہ خوف میں لت پت تھا اور آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھی، مگر منہاج کے سر پر خون سوار تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشت کے ایسے سائے لہرا رہے تھے جنہیں دیکھ کر روح بھی کانپ جائے۔ وہ جھک کر زاویار کا گریبان دبوچ چکا تھا اور اسے زمین سے ایسے اٹھایا جیسے وہ روئی کا گال ہو، اور پھر پوری طاقت سے اسے دوبارہ دیوار کے ساتھ دے مارا۔ گودام کی بوسیدہ دیواریں لرز اٹھی۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی زاویار، منہاج کی دھاڑ گرجدار بادلوں کی طرح گونجی۔ تم نے میری دولت پر نظر ڈالی، میں نے برداشت کیا، تم نے میرے بزنس کو نقصان پہنچایا، میں نے نظر انداز کیا، مگر آج تم نے موت کو آواز دی ہے۔ تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، تم میری عزت کو یہاں لائے۔ ہر جملے کے ساتھ ایک غصہ زاویار کے چہرے پر برس رہا تھا۔ زاویار اب مزاحمت کی قابل نہیں رہا تھا، وہ بس رحم طلب نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، مگر منہاج کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ حورین کرسی سے بندھی یہ خونی منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی زاویار گناہ گار ہے، مگر وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی منہاج علی شاہ قاتل بننے کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ اگر اس نے آج زاویار کو مار دیا تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ منہاج نے آخری بار زاویار کو زمین پر پٹکا اور اپنی کمر سے گن نکال کر اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ آج تمہارا کھیل اور تمہاری زندگی دونوں ختم۔ وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اس کی انگلی حرکت میں آ چکی تھی کہ حورین کی چیخ نے وقت کو تھام لیا۔ نہیں منہاج، رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ حورین کی آواز میں ایسا درد اور ایسی التجا تھی کہ منہاج کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا، جیسے کسی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس سے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں موڑ کر حورین کو دیکھا جو آنسوں میں ڈوبی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ منتر رنگے۔ پلیز، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے قاتل کہلائیں۔ آپ میرے محافظ ہیں، قاتل نہیں، حورین سے سکتے ہوئے بولی۔ منہاج کا سینہ زور زور سے غصے سے اور برداشت کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑے نیم مردہ زاویار کو دیکھا اور پھر نفرت سے تھوکتے ہوئے گن نیچے کر لی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس وقت میری بیوی یہاں موجود ہے اور میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں دیکھنا چاہتا، ورنہ آج تمہارے وجود کا نام و نشان مٹا دیتا۔ اس نے حقارت سے زاویار کے پیٹ میں ٹھوکر ماری اور پھر دیوانہ وار حورین کی طرف بڑھا۔ اسے جیب سے چاقو نکال کر پلک جھپکتے ہوئے حورین کی رسیاں کاٹ دی۔ حورین آزاد ہوتی زمین پر گرنے لگی تھی، مگر منہاج نے اسے گرنے نہیں دیا۔ اس نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ حورین نے اس کی کوٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تمام خوف جو اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں سہا تھا وہ بانسوں کی صورت بہہ نکلا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ منہاج نے اسے اپنے حصار میں مزید بھینچ لیا۔ اس نے اپنا چہرہ حورین کے بالوں میں چھپا لیا۔ میں آ گیا ہوں حور، میری جان، میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ آئی ایم سوری، میں لیٹ ہو گیا۔ منہاج کی آواز میں ایک لرزش تھی جو شاید دنیا میں کوئی اور محسوس نہ کر سکتا تھا، مگر حورین نے محسوس کر لیا تھا۔ یہ اس شخص کا خوف تھا جسے اپنی پوری کائنات لٹ جانے کا ڈر ہو۔ وہ اسے گود میں اٹھائے باہر کی طرف موڑا۔ بارش تب تھم چکی تھی، مگر سرد ہوا کے تھپیڑے ابھی بھی جاری تھے۔ اس نے حورین کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور ہیٹر آن کیا، اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ہوا کے دوش پر ڈال دی۔ پورے راستے وہ بار بار حورین کا ہاتھ تھام کر یقین کرتا رہا کہ وہ واقعی اس کے پاس ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اسے سیدھا بیڈ روم میں لے گیا۔ حورین صوفے پر بیٹھی ابھی تک کانپ رہی تھی۔ منہاج اس کے قدموں میں نیچے قلین پر بیٹھ گیا اور اس کے برف ہوتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام کر انہیں اپنی سانسوں سے گرم کرنے لگا۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا جس سے صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ کیوں؟ حورین نے مدھم آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں منہاج کے جھکے ہوئے سر پر تھی۔ زاویار آپ کا دشمن کیوں ہے اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے؟ منہاج نے سر اٹھا کر حورین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کورب تھا۔ زاویار میرا سوتیلا بھائی ہے حورین، منہاج نے تلخی سے لب بھینچے۔ میرے بابا احمد علی شاہ نے مرنے سے پہلے اپنی جائیداد ہم دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کی تھی۔ میں نے اپنی محنت سے اپنے حصے کو کئی گنا بڑھا لیا، مگر زاویار وہ شروع سے ہی بگڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سارا حصہ جوئے، شراب اور غلط کاموں میں اڑا دیا۔ جب وہ کنگال ہو گیا تو وہ میرے پاس آیا بھیک مانگنے۔ میں نے انکار کیا تو وہ میرا دشمن بن گیا۔ وہ جانتا تھا وہ مجھے کاروباری میدان میں شکست نہیں دے سکتا، اس لیے وہ میری کمزوری ڈھونڈ رہا تھا تاکہ مجھے بلیک میل کر سکے۔ منہاج خاموش ہوا تو حورین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور میں آپ کی کمزوری ہوں منہاج، ہے نا؟ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مغرور شخص اسے اپنی کمزوری کہہ رہا ہے۔ منہاج نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ تم میری کمزوری بھی ہو حور، اور تم میری سب سے بڑی طاقت بھی۔ تمہیں پہلی بار دیکھتی مجھے احساس ہو گیا کہ تم وہ واحد انسان ہو جو منہاج علی شاہ کے دل کے بنجر صحرا میں پھول کھلا سکتی ہے۔
زاویار کی نظریں بہت تیز تھی. اگر ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو میرے لیے اہم ہو تو وہ تمہیں نقصان پہنچاتا. اس لیے میں نے تمہیں اس گھر میں قید رکھا. میں تمہیں قید نہیں کر رہا تھا حورین، میں تمہیں محفوظ کر رہا تھا. میں دنیا کو اور خاص طور پر زاویار کو یہ دکھانا چاہتا تھا تم میرے لیے صرف ایک ڈیل ہو، ایک مجبوری ہو تاکہ تم پر توجہ نہ دے. مگر میں ہار گیا، میری حفاظت میں کمی رہ گئی. مناج کی آواز بھرا گئی تھی. اس کے لہجے میں شدید پچھتاوا تھا. حورین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ ظالم سمجھتی رہی. وہ دراصل ایک ایسا محافظ تھا جو اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کر رہا تھا. مگر میرے بابا، حورین کو اچانک زاویار کی دکھائی ہوئی تصاویر یاد آئی. اس کا دل پھر سے مٹھی میں آ گیا. زاویار نے مجھے دکھایا کہ میرے بابا کو ٹارچر سیل میں رکھا ہے. وہ ہسپتال میں تھے اور ان کی حالت، آپ نے ان کے لیے پیسے نہیں بھیجے تھے؟ حورین کی آنکھوں میں پھر سے شک اور درد ابھرا. منہاج نے فوراً نفی میں سر ہلایا. اس کے چہرے پر اذیت ابھری. وہ جھوٹ تھا حورین. زاویار نے تمہیں آدھا سچ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے. منہاج نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو کال ملائی. دیکھو، خود اپنی آنکھوں سے سچ دیکھو. سکرین روشن ہوئی اور چند لمحوں بعد سامنے کا منظر دیکھ کر حورین کے منہ سے حیرت اور صدمے کی ملی جلی آواز نکلی. اس کے بابا ایک انتہائی عالی شان VIP روم میں بیڈ پر لیٹے تھے. کمرے میں جدید مشینیں لگی ہوئی تھیں اور 2 نرسز، ایک ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھے. وہ کمزور ضرور لگ رہے تھے مگر ان کے چہرے پر سکون تھا اور جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا. بابا، حورین تڑپ کر پکاری. موبائل کی سکرین پر حورین کو دیکھ کر بوڑھے باپ کی بے جان آنکھوں میں زندگی کی رمق لوٹ آئی. حورین بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ ان کی آواز بہت دھیمی اور کمزور تھی مگر اس میں محبت کی مٹھاس تھی. بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے زاویار نے کہا تھا منہاج نے آپ کو قید کیا ہوا ہے. اور حورین رو رہی تھی. وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی. اس کے بابا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا. نہیں میری گڑیا، نہیں بیٹا. منہاج تو فرشتہ ہے، اس نے مجھے نہیں مارا، بلکہ یہی تو وہ واحد شخص ہے جس نے میرا علاج کروایا. حورین حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی. وہ کبھی سکرین کو دیکھتی اور کبھی زمین پر بیٹھے منہاج کو. کیا مطلب؟ اس نے پوچھا. بیٹا، مجھے کینسر ہے، لاسٹ سٹیج کا. بابا کے الفاظ حورین پر بجلی بن کر گرے. وہ ساکت ہو گئی جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو. کیا؟ وہ سکتے میں آ گئی. ہاں بیٹا، میں جانتا تھا میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں یہ بھی جانتا تھا میرے بعد تمہارا اس ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. منہاج کے والد میرے گہرے دوست تھے. میں نے منہاج سے رابطہ کیا اور اسے اپنی بیماری کا بتایا اور اس سے درخواست کی کہ وہ تمہیں اپنا لے تاکہ میں سکون سے مر سکوں کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے. یہ نکاح، یہ قرض، یہ سب ایک ڈرامہ تھا جو میں نے اور منہاج نے مل کر رچایا تھا تاکہ تم شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ میں جانتا تھا تم میری بیماری کا سن کر اپنی پڑھائی چھوڑ کر واپس آ جاؤ گی اور تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا. حورین کے بابا کی سانس پھولنے لگی مگر وہ اپنی بات مکمل کرنا چاہتے تھے. منہاج نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور دیکھو، اس نے اپنا وعدہ نبھایا. اس نے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھا. اس نے مجھ پر لاکھوں روپے لگائے صرف اس لیے کہ تم خوش رہو. حورین کو لگا جیسے وہ زمین میں گڑ گئی ہو. وہ جس شخص کو نفرت کے تیر مارتی رہی، وہ اس کی خاطر بدنامی کا طوق پہن کر خاموش رہا صرف اس لیے کہ حورین کو تکلیف نہ ہو. وہ روتے ہوئے منہاج کی طرف مڑی جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا. شاید وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. حورین نے جھک کر اس کا چہرہ اپنی ہاتھوں میں لیا. اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے. آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے اتنی نفرت کیوں برداشت کی؟ آپ میرے سامنے شیطان کیوں بنے رہے جبکہ آپ فرشتہ تھے؟ وہ اس کے چہرے کو چومتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. منہاج نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا کر اپنے سینے سے لگا لیا. کیونکہ میں چاہتا تھا تم اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، نہ کہ میرے احسانوں تلے دب جاؤ. میں نہیں چاہتا تھا تم ہمدردی میں مجھ سے محبت کرو. میں چاہتا تھا تم مجھے جانو. منہاج نے اس کے آنسو صاف کیے. مجھے بابا کے پاس جانا ہے، ابھی اسی وقت. پلیز منہاج، مجھے پاکستان لے چلے. میں ان کے آخری وقت میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں. اس سے ضد کی. ہم جا رہے ہیں. میں نے اپنا پرائیویٹ جیٹ تیار کروا لیا ہے. ہم اگلے 1 گھنٹے میں نکل رہے ہیں. منہاج نے اسے تسلی دی. وہ فوراً ایئرپورٹ روانہ ہوئے. سفر کے دوران حورین خاموش رہی. بس منہاج کا ہاتھ تھامے رکھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر ہاتھ چھوڑا تو سب کچھ بکھر جائے گا. منہاج بھی خاموشی سے اس کی انگلیوں کو سہلاتا رہا. پاکستان پہنچتے ہی وہ سیدھا ہسپتال گئے. حورین بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بابا کے گلے لگ گئی. بابا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی. اس وقت وہ منہاج کی بیوی نہیں بلکہ ایک بے بس بیٹی تھی. اس کے بابا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا سر سہلایا. میری گڑیا، رونا نہیں. دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آخری وقت میں تم میرے پاس ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم محفوظ ہو. پھر انہوں نے اشارے سے منہاج کو بلایا. وہ سر جھکایا ادب سے قریب آیا. اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی. بیٹے، انہوں نے حورین کا ہاتھ پکڑ کر منہاج کے ہاتھ میں دیا. یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. میں اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، اپنی کل کائنات تمہیں سونپ رہا ہوں. اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا. یہ پھول ہے، اسے کبھی مرجھانے مت دینا. منہاج نے عقیدت سے اس کے ہاتھ کو چوما اور حورین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا.
جیسے قسم کھا رہا ہوں یہ میری زندگی ہے انکل، اور زندگی کی حفاظت انسان اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں حرین پر آنچ نہیں آئے گی۔ منہاج کی آواز بھاری تھی اور اس میں سچائی کی کھنک تھی۔ حرین کے بابا نے ایک پرسکون اور مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا اور پھر کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ کمرے میں ایک چیخ گونجی اور حرین کے سینے سے لگ گئی۔ اس دکھ کی گھڑی میں صرف منہاج ہی تھا جو چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے اسے سنبھالا، اس کے آنسو پونچھے اور اس کا سہارا بنا۔ تدفین اور سوگ کے دنوں کے بعد زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی، مگر حرین کے اندر کی اداسی نہیں جا رہی تھی۔ آج اسلام آباد کا موسم خوشگوار تھا اور ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ حرین منہاج کے فارم ہاؤس کی چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے دوپٹے کو لہرا رہی تھی۔ آہٹ ہوئی اور پھر ایک گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ حرین نے مڑ کر دیکھا تو منہاج اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو اب حرین کا سکون بن چکی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ منہاج نے نرمی سے پوچھا اور اس کی قریب آ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حرین نے گہرا سانس لیا۔ سوچ رہی ہوں انسان کتنا نادان ہوتا ہے، جسے دشمن سمجھتا ہے وہی مسیحا نکلتا ہے اور جسے اپنا سمجھتا ہے وہی سانپ۔ حرین نے منہاج کی طرف رخ کیا اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ منہاج نے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ تقدیر کے کھیل عجیب ہوتے ہیں حرین، اگر اس رات ہوٹل میں تم مجھ سے نہ ٹکراتی تو شاید ہم کبھی نہ ملتے۔ منہاج نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ حرین نے سر اٹھا کر اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر اس رات وائن نہ گرتی تو کیا ہوتا؟ حرین نے معصومیت سے پوچھا۔ منہاج کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ تو میں جان بوجھ کر تم سے ٹکرا جاتا یا شاید پوری دنیا سے لڑ کر تمہیں چھین لیتا۔ حرین ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں اب زندگی تھی۔ آپ جانتے ہیں منہاج، پہلے مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا میں کسی قید خانے میں ہوں۔ حرین نے اعتراف کیا۔ منہاج نے اس کی تھوڑی پکڑ کا چہرہ اوپر کیا۔ اور اب؟ اس سے سرگوشی کی حرین کی پلکیں جھک گئی۔ اور اب مجھے لگتا ہے یہ قید نہیں تھی، یہ حصار تھا، ایک محفوظ قلعہ، آپ کا حصار، جس میں میں دنیا کی ہر تکلیف سے محفوظ ہوں۔ حرین نے جذباتی لہجے میں کہا اور پھر ہمت کر کے پہلی بار اپنے دل کی بات لبوں پر لے آئی۔ آئی لو یو منہاج، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ منہاج کی آنکھوں میں جیسے ستارے اتر آئے۔ اس نے جھک کر حرین کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ اور میں تم سے اپنی سانسوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں حرین، تم میرا جنون ہو، میرا سکون ہو اور میرا غرور ہو۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، منہاج علی شاہ کا دل صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ اس نے حرین کو لبوں پر اپنے لب رکھے تو حرین نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ بارش کے قطرے ان کے ملن کا گیت گا رہے تھے اور اس حصار میں اب کوئی تیسرا داخل نہیں ہو سکتا تھا۔